السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا ورسولنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، جس نے لیلۃ القدر کا قیام، لیلۃ القدر کی عبادت ایمان اور احتساب کے ساتھ کی، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ ایمان سے مراد دل سے یقین، زبان سے اقرار، اعضاء سے عمل، اور احتساب سے مراد اس عبادت کا اصل جو شکل ہے، کما حقہ، اس کو پورا کرنا اور اللہ سے پورا ثواب لینا۔ تو یہ دو شرطیں اگر پوری کر دی جائیں تو اور پوری رات لیلۃ القدر جو ہے عبادت میں گزاری جائے تو اللہ تعالیٰ زندگی کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ حقوق اللہ سب اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ حقوق العباد معاف کرانے ہوں گے بندوں سے، جو بندوں کے حق ہیں، یا ادا کرنے ہوں گے۔ تو لیلۃ القدر بہت بڑی رات ہے۔ اللہ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے: لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ 1000 مہینے کی عبادت سے لیلۃ القدر کی عبادت بہتر ہے۔ 83 سال سے اوپر کا یہ عرصہ بنتا ہے۔ اس رات کے اندر کون سی دعا کرنی چاہیے؟ عام لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں، اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کون سی دعا کروں؟ تو آپ نے فرمایا تم یہ کہو: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یہ لیلۃ القدر کی خاص دعا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ، تو پورے کا پورا عفو اور درگزر ہے، درگزر اور معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ یہ دعا کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں بہت ساری، ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ ایک یعنی لمبی فہرست ہے دعاؤں کی، حصن المسلم کے اندر، اس طرح اور کتابوں کے اندر، حدیث شریف کی کتابوں کے اندر بہت ساری دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں۔ ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور وقفے سے ان دعاؤں میں اس خاص دعا کو بھی ایڈ کرتے رہنا چاہیے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، کہ اللہ تو درگزر اور معافی کو پسند کرنے والا ہے، تو سراپا معافی کرنے والا ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ اپنے لیے دعائیں کریں، اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باپ کی دعا اولاد کے حق میں اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اس طرح بہن بھائیوں کے لیے، اپنے ملکوں کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی عزت جان مال کی حفاظت کے لیے دعا کریں، حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے دعا کریں۔ اس رات کو عبادت میں گزاریں، اور یہ خاص دعا جو ہے اپنے لیے اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔